الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، منتظم و منسق جامعہ عائشہ للبنات، جام شورو، حیدرآباد، سندھ، اور حضرت مولانا الشیخ الدکتور حبیب الرحمن صاحب ٹنڈو آدم والے، دیگر اساتذہ و منتظمین و محتممین و قائمین و معلمات جامعہ عائشہ جام شورو، اور میری بچیوں، پڑھنے والوں، پڑھنے والیوں، اور اس عظیم الشان خطابی اور تقریری مقابلے میں حصہ ڈالنے والیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ حبیب الرحمن صاحب کے حکم کے مطابق میں یہ کچھ گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ ان دنوں میں طبیعت ناساز ہے، میں نے ان کو بتایا تھا، یہ ان کی کرم فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آن لائن بات کریں، لیکن آن لائن بات کرنے میں بھی جس وقت انہوں نے فرمایا تھا اس وقت ہم رابطے میں نہیں آ سکے۔ وہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا کہ آپ کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، حضرت مولانا کی خدمات کا۔ جامعہ عائشہ للبنات جو ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، اور وہاں یہ دینی جامعہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور یہاں عربی میں ساری تدریس ہوتی ہے۔ جامعہ لغہ عربیہ مفتوحہ کے تعاون سے اور شیخ ڈاکٹر یوسف القمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اشراف میں، اور تمام ساتھیوں کے اشراف میں، لیکن روح رواں حضرت شیخ حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ یہاں پاس میں ڈاکٹر صہیب صاحب بھی ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں اور جامعہ کے ساتھ بہت بڑا تعلیمی تعاون فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی حکومت کو اور ان کی سلطنت کو اور ان کی ریاست کو مستحکم کر لیا تھا، مضبوط کر لیا تھا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور پھر ہم نے ان کو حکمت اور دانائی اور علم عطا کیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت مومن کی گمشدہ متاع اور سامان ہے۔ اینما وجدہا فہو احق بہا، وہ جہاں بھی اس کو پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حکمت، اور قرآن کریم میں بھی حکمت کے حوالے سے ہے کہ اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے، یہ جو قرآن کریم میں ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کو علم الجدل کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، یعنی علم مناقشہ، علم الحوار۔ اگر آپ کو حوار کرنا بھی ہے تو اس سے جدال، لڑائی مراد نہیں ہے، علم الجدل مراد ہے۔ یہ علم الجدل بھی آپ حکمت کے ساتھ کریں۔ اور آج کے اس دور میں، اس پرفتن اور تیز ترین اور اس براق اور فتان دور میں مسلمانوں کی حکمت کی بہت ضرورت ہے۔
وہ ہمیں سارے معاملات کو حکمت اور اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھانے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو دو ٹوک گفتگو عطا فرمائی تھی۔ اور اسی سے پھر آپ خطاب اور تقریر پہ جا سکتے ہیں کہ ان کے تقریر اور ان کا جو لب و لہجہ تھا یا جو ان کی گفتگو تھی وہ بہت صاف تھی، اور وہ بہت بڑے عظیم الشان خطیب تھے۔ تو دین کا کام اور اسی طرح اپنے کام بھی، اور کسی بھی کاروباری کام کے لیے جہاں بدنی اور مالی گویا خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بدن اور مال کو، جان و مال کو پیش کرنا ہوتا ہے، وہیں پر لسانی اور تقریری انداز میں بھی اس کی تقریر اور اس کی تشہیر اور اس کی یوں کہہ لیجئے کہ توزیع کس طرح کی جائے، اور اس کو کس طریقے سے اس کا شبکہ مضبوط بنایا جائے، اور اس کا نیٹ ورک کس طرح مستحکم کیا جائے، تاکہ وہ کام ایک تو دیرپا بہت ہو، اور ایک یہ کہ وہ راسخ ہو، کیونکہ جو چیز نافع ہوتی ہے انسانیت کے لیے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو جھاگ کی طرح ہوتی ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ایسے ہی ضائع چلی جاتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی گفتگو کریں، جہاں پہ بھی کام کریں، اور جس ادارے میں بھی کریں، جو ادارہ بھی بنائیں، اور جو کام یا جو تقریر آپ کریں، ہر بات میں آپ کی ایک ایسی چاشنی ہونی چاہیے کہ وہ دیرپا ہو، مستحکم ہو، اور اس میں استقامت ہو، اس میں استقرار ہو، کیونکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقاموا جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے، اور اسی لیے عربی میں کہتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامہ۔ تو یہ جو آپ نے سلسلہ شروع فرمایا ہے، اس میں بھی استقامت اختیار کیجئے، اور ہر سال یہ کرائیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ یہ سارا تقریری مقابلہ یا اس کا کچھ حصہ عربی میں بھی شروع کرا دیں گے۔ اور اس طریقے سے، کیونکہ عربی کے بغیر، عربی ادب اور عربی زبان کے بغیر اسلامی تعلیمات کے تہ تک پہنچنا اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے۔ تو اس لیے جتنے بڑے اکابر گزرے ہیں انہوں نے، اور خود قرآن و حدیث کے جو اشارات ہیں اس تمام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عربی کو اپنایا جائے، اور شکر ہے پاکستان کے قانون میں بھی ہے کہ رفتہ رفتہ عربی زبان پاکستان کی زبان قرار پائے گی۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے جلد از جلد، اور اس پر محنتیں ہو جائیں، اس پر کوششیں ہو جائیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جن جن بچیوں نے جو تقریر کی ہے اللہ تعالیٰ وہ تقریر ان کے لیے زندگی کی بہترین تقریر بنا دے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ ادارہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، مدیرین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، شیخ حبیب الرحمن کو بطور خاص بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں، بہت پیار پیش کرتا ہوں، اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔